حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ہاں اولاد نہیں تھی، خدا خدا کر کے ایک بیٹا ملا، نام اسماعیل رکھا۔ حضرت ہاجرہ کی گود میں بچہ کھیلتا ہے، حضرت ابراہیم اس کو گود میں لے کے پیار کرتے ہیں۔ رب کا حکم نامہ آتا ہے، اس بچے کو لو اور اس کی ماں کو لو اور ایسی وادی میں چھوڑاؤ جو بے آب و گیا ہو، جہاں کوئی سبزہ نہ ہو، جہاں کوئی کھیتی نہ ہو، جہاں کوئی آبادی نہ ہو۔ اللہ اکبر! نومولود بچے اور اس کی ماں کو ایسی وادی میں چھوڑ آنا جہاں کوئی انسانی آبادی تو درکنار، کوئی پرندے بھی نہ رہتے ہوں، یہ کوئی تھوڑا امتحان ہے؟ ذرا تصور تو کیجئے، کلیجے کانپ جاتے ہیں۔ لیکن حضرت ابراہیم اس امتحان کے لیے بھی تیار ہوئے۔ تھوڑا سا سامان لیا، اپنی بیوی کو اور اپنے نومولود بچے کو لے کر کے 3 نفوس پر مشتمل قافلے نے جا کے وہاں پڑاؤ کیا۔ کچھ وقت گزارا، پھر اللہ کی بارگاہ میں سحر کے وقت اٹھ کے دعا مانگی، ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم۔ اللہ، میں اپنی ذریت کو، اپنی نسل کو، اپنی اولاد کو ایسی وادی میں تیرے آسرے پہ چھوڑ کے جا رہا ہوں جس وادی میں کوئی کھیتی نہیں، کوئی سبزہ نہیں۔ دعا مانگی، تھوڑا سا جو توشہ تھا، سامان تھا، سپرد کیا اور واپس پلٹنے لگے۔ حضرت ہاجرہ نے تمسکت بعضیالہ، آگے بڑھ کے دامن پکڑ لیا، کہا اس تنہائی میں، اس بے آب و گیا وادی میں چھوڑ کے ہمیں اس وقت کہاں جا رہے ہیں؟ کیا جواب دیتے؟ خاموش ہو گئے۔ تھوڑی دیر گزری، پھر قدم اٹھایا تو پھر بیوی نے دامن پکڑ لیا اور حضرت ہاجرہ بولی، اس وادی بے آب و گیا میں ہمیں چھوڑ کے کہاں جا رہے ہیں؟ حضرت ابراہیم کوئی جواب نہیں دیتے۔ ذرا تصور کیجئے، آپ بھی صاحب اولاد ہیں۔ تو تیسری مرتبہ پھر جب قدم اٹھنے لگے تو تمسکت بعضیالہ، حضرت ہاجرہ نے دامن پکڑا اور پھر یہی سوال دہرایا، اس وادی غیر ذی زرع میں اپنے نومولود بیٹے کو اور اپنی بیوی کو چھوڑ کے کہاں جا رہے ہیں؟ حضرت ابراہیم پھر بھی جواب نہیں دیتے۔ تھوڑی دیر کے بعد حضرت ہاجرہ خود ہی بولتی ہیں، کیا یہ اللہ کا حکم تو نہیں؟ قال نعم، کہا ہاں اسی کا حکم ہے۔ فوراً دامن چھوڑ دیا، کہا خیر سے جائیے، ہمارا رب ہمیں ضائع نہیں ہونے دے گا، اگر اس کا حکم ہے تو ہم اس حکم پر سر تسلیم خم کرتے۔ اگر یہ امتحان حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تھا تو میری مائیں اور بہنیں بھی سن رہی ہیں اور آپ بھی ان جذبات سے آگاہ ہیں۔ ایک ماں کے لیے یہ کتنا بڑا حوصلہ تھا۔ اگر سلام ابراہیم کو تو سلام ہے سیدہ ہاجرہ سلام اللہ علیہا کو۔ کہا خیر سے جائیے، ہمارا رب ہمیں ضائع نہیں ہونے دے گا۔ پھر جہاں دن بھی نہیں کٹتے تھے اس خاتون نے وہاں راتیں بھی کاٹی۔ توشہ ختم ہو گیا، پانی بھی ختم ہو گیا۔ پھر 2 دن کے بعد ماں کی چھاتیوں سے دودھ بھی خشک ہو گیا۔ خود تو بھوک کاٹ رہی ہے لیکن بیٹے کی پیاس اور بھوک دیکھی نہیں جاتی۔ ایک چھوٹے سے پتھر کی اوٹ میں اسماعیل کو لٹایا اور خود پانی کی تلاش میں نکلی۔ ماں کی تڑپتی ہوئی ممتا کی کہانی دیکھو۔ اللہ اکبر! کبھی صفا پہ کبھی مروہ پہ 7 چکر کاٹتی ہیں۔ پھر جب 7ویں چکر میں مروہ پہ پہنچی، اطراف میں دیکھا، کہیں کوئی پانی کے آثار ہویدا نہیں ہوئے۔ گزرتے گزرتے بیٹے کو بھی دیکھتی تھی، نشیبی جگہ سے بھاگ کے گزرتی تھی، وہاں لال نظر نہیں آتا تھا۔ مروہ سے دیکھا، دور اوٹ میں پڑا ہوا بچہ تڑپ رہا ہے، لگا زندگی کی آخری سانسیں ہیں۔ مروہ سے دوڑ کے جو ہی قریب آئیں تو منظر بدلا ہوا تھا۔ وہ اسماعیل جو پیاس سے تڑپ رہے تھے، پیاس سے جب انہوں نے ایڑیاں رگڑی، خدا نے چشمے جاری کر دی، پانی پھوٹ نکلا۔ دوڑی اور منڈھیر کر دی اور کہا زم زم، رک جا رک جا۔ کہا کہ اللہ بھلا کرے سیدہ ہاجرہ کا، اگر وہ زم زم کہہ کے پانی کو نہ روکتی وہ پوری روئے زمین پہ پھیل جاتا۔ اللہ اکبر! یہ حضرت ہاجرہ کا امتحان تھا اور امتحان میں وہ بھی سرخرو نکلی۔ وہ کہا ہم قیامت تک تیرے قدموں کے نشان کو جلوہ گاہ بنا دیں گے۔ آج عمرہ ہو، حج ہو، وہاں کج کلا بھی دوڑتے دکھائی دیتے ہیں، بادشاہ بھی دوڑتے دکھائی دیتے ہیں۔ ان راہوں پہ پیغمبر بھی دوڑے ہیں، ولی بھی دوڑے ہیں، امام الانبیاء نے بھی سعی کی ہے۔ مالک کوئی دوڑنا بھی عبادت ہے؟ کہا جن راہوں پہ میری بندی دوڑی ہے قیامت تک ان راہوں کو جلوہ گاہ بنا دوں، اور ان پست قامت پہاڑیوں کو میں اپنی نشانیاں قرار دیتا ہوں۔
ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ، یہ اللہ کی نشانیاں قرار پائیں، عزتوں کے نشان بن گئے۔ اللہ اکبر۔ یہاں ایک ماں اپنے بیٹے کے لیے بے تابانہ دوڑی تھی۔ اچھا، راستے کے اندر نشیبی جگہ سے دوڑ کے اس لیے گزری تھی کہ وہاں بیٹے کا چہرہ نظر نہیں آتا، اور یہاں ماں بیٹا اکٹھے دوڑ رہے ہوتے ہیں، حکم ہے بیٹا دوڑ کے گزرے، اس لیے کہ اس ادا کو ادا کرنا ہے۔ وہ تو پانی کے لیے بار بار ادھر ادھر جا رہی تھی، حاجی کی بغل میں پانی کی بوتل ہوتی ہے پھر بھی دوڑ رہے، پانی کے لیے نہیں دوڑ رہا، ہاجرہ کی سنت کو ادا کر رہا۔